نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 207 کہہ رہی ہوں 207 207 نمبر آیت ہے۔ کل جو ہم نے کی تھی دو آیات، یہ 7 ہے، وہ تھی 5 اور 6، 205 اور 206 اور 204، 3 آیات کس کے بارے میں تھی؟ برے کردار کے بارے میں، برا کردار۔ اللہ تعالیٰ نے، اچھا آپ یہ دیکھیں یہاں پہ برا کردار کیوں آ رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک تو مدینہ میں تھے، کچھ مدینہ میں برے کردار ایسے تھے جو کہ ڈبل تھے۔ ایک وہ کردار ہوتا ہے، دو کردار ہے نا جو ہم نے اگر دیکھے تو، ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے، ٹھیک ہے، دو ہیں، لیکن ان میں پھر اقسام ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی اقسام تو ایک ہی، انہوں نے من نہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہاں کر کے نہ کرنے والے، ہاں کر کے نہ کرنے والے، یس سر کہہ دیا اور پھر اس کے بعد مطلب اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے پتہ نہیں کون کون سے والے غلط کام کرنے والے لوگ، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ وہ کردار ہے جو اپنے آپ کو اچھا دکھاتے ہیں، جنہیں ہم پھر کیا کہتے ہیں سادہ الفاظ میں منافق کہتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا دو چہروں والے، ان کے دو چہرے، دو کردار، سامنے کچھ پیچھے کچھ، آگے کچھ پیچھے کچھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات میں ڈیفائن کیا، بتایا کہ وہ حج کا چیپٹر دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک وہ ہے جو حج کرنے کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہیں، انہی میں سے کچھ کردار ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مکمل عبادت بندگی کے اندر رہ کر بھی وہ اس طرح کے کام کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی منافقتوں سے بچائے، اللہم آتی نفسی تقواہا۔ اور ایسے کرتا کس وجہ سے کرتا ہے یہ کردار؟ انا، اس کی انا، اس کی عزت، اپنی عزت کو اللہ کے حکم سے زیادہ بڑا مانتا ہے تو یہ حرکت کرتا ہے۔ آج جو ہم نے کرنا ہے وہ کون ہے جی؟ وہ ہے 207 نمبر پر، جو جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صحابہ، ایک تو وہ صحابہ جو کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، اب ان کا نام جو ہے، کسی کو ان کا نام یاد ہے؟ میرے ذہن سے نکل گیا اس ٹائم، دیکھیے باتیں کرتے کرتے ان کا نام نکل گیا۔ رومی، صہیب رومی، ہاں جی جی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت صہیب، میں بھی کہتی اب اچھا خلا یاد کیا تھا کیا ہو گیا، صہیب رومی ان کے نام کے ساتھ آتا ہے۔ ان کے لیے اس وقت تعویل خاص، میں آپ کو بتاتی ہوں تعویل خاص کہتے ہیں کہ اس وقت خاص طور پر کس کو سامنے رکھ کر یہ آیت نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا ہے، کس کی تعریف میں ویسے تو سارے صحابہ تھے، میں آپ کو بتا دوں جتنے صحابہ کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے آئے تھے، تو سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی جیسی ہجرت ہو ہی نہیں سکتی، لیکن حضرت صہیب رومی کے بارے میں جو آتا ہے، جو اب میں آپ کو سنانے لگی ان کے بارے میں، وہ کون تھے، کیا تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت بلال حبشی بھی تھے، حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، ان سب کی ایک اپنی کہانیاں واقعات ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج ہم اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت مشکل ہوگا، کیونکہ آج غلامی کا دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، غلامی کا دور نہیں ہے، ہم اس غلامی کو نہیں سمجھتے۔ ہم پر جو غلامی ہے نا وہ دوسری طرح کی غلامی ہے۔ یہ غلامی ایسی تھی کہ غلام ہوتے تھے، آقا ہوتے تھے، آقا اس قدر ان کے اوپر، غلام کے اوپر اپنا تصرف رکھتے تھے کہ ان کا وقت بھی ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، ان کی یعنی ان کی ہر چیز، آپ سوچیں کہ کوئی غلام اپنے آقا کی مرضی کے بغیر اسلام قبول نہیں کر سکتا تھا، کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے تھے۔ اور غلامی جو ہے اس طرح تھی کہ غلام بنائے جاتے تھے۔ آپ پتہ ہے کہ حدیث کے مطابق 2 احادیث اب غلاموں کے لیے سناتی ہوں۔ ایک میں فرمایا کہ تم کسی کو، انسان کو نہیں بیچو گے، ہمیں منع فرما دے گیا، انسان کو بیچنا، غلام بنانا منع ہے۔ اور نمبر 2،
جو کسی غلام کو آزاد کروائے، تو جب تک غلام زندگی جیتا ہے اور وہ نیکی کے کام کرتا ہے تو وہ اس انسان کو اس کا ثواب جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کے دن ایک غلام آزاد کیا کرتے تھے، جس دن بھول جاتے تھے اگلے جمعے 2 غلام آزاد کرتے تھے، اور اچھا خاصا پیسہ اس پہ لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور غلام بن کیسے جاتے تھے اس وقت میں، آج بھی ایک الگ معاملہ ہے، لیکن غلام بن کیسے جاتے تھے؟ غلام بننے کا تصور ایسے تھا کہ بڑے بڑے گھروں کے لوگ بھی، چھوٹے بڑے سب لوگ قافلے کے اندر جب نکلا کرتے تھے، قافلوں کے اندر نکلتے تھے سفر پر، کوئی تجارتی سفر ہوتا تھا، کوئی ایسے گھریلو سفر ہوتا تھا، اس سفر کے اوپر تو کیا ہوتا تھا، لوٹ مار کرتے تھے، اور لوٹ مار میں مال تو لے لیتے تھے، اور لوگوں کو کیا کرتے تھے، لوگ جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر لے گئے تھے، تو جو بھی بچہ، جو بھی لڑکا، جو بھی عورت، جو بھی ہاتھ لگتا تھا اس کو پکڑتے تھے، اس کو اپنا غلام بنا لیتے تھے اور اس کو بیچ دیا جاتا تھا، مال سمجھا جاتا تھا اور اس کو بیچ دیا جاتا تھا۔ ایک اس طرح ہوتے تھے، اور دوسری جنگوں میں آتے تھے، جنگوں میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، مطلب لوٹ مار جنگ میں اس طرح سے آ جاتے تھے۔ حضرت صہیب جو ہے نا، حضرت صہیب رومی ان کے ساتھ آتا ہے، صہیب رومی، یہ رومی نہیں تھے، یہ رومی کیوں ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں۔ ان کے ساتھ ہوا یہ تھا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ، یہ والدہ کے ساتھ سوری، ایک اچھے بڑے قبیلے کے فرد تھے، اور تقریباً 8 یا 9 یا 10 سال کے قریب ان کی عمر تھی۔ اس سال میں، اس عمر میں بچہ سب کچھ جانتا ہے، سب سمجھتا ہے۔ اپنی والدہ کے ساتھ کسی سفر پر نکلے اور وہاں پر یہ لوٹ مار ہوئی، اور یہ غلام بنائے گئے، غلام بنا کر بکے، اور بکتے بکتے کسی ایک جگہ نہیں، بتاتے ہیں مختلف جگہ بکتے بکتے روم پہنچے، روم پہنچے، کدھر پہنچے؟ روم آپ کو پتا ہے عیسائیوں کا، عیسائی تھے، اور یہ وہ وقت تھا، یہ عیسائیوں والا، اور یہ جو وقت تھا نہایت جہالت کا وقت تھا، جہالت کا وقت تھا۔ عرب کے پورے علاقے میں جہالت پھیلی تھی، اس قدر جہالت تھی کہ عرب کے اپنے لوگ جو تھے تنگ تھے، اور وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ کوئی کسی کو بھیج، اللہ تعالیٰ کسی کو بھیج۔ اور اسی میں یہ ہوا کہ اگر ہم دیکھیں نا یہاں پر، تو یہاں یہود آ کے بیٹھے ہوئے ہیں نبی کے انتظار میں کہ کوئی نبی آنے والا ہے، اور اس طرف روم ہے، یہ علاقے ہیں، تو یہاں پہ کیا ہے، عیسائی ہیں، سارے عیسائی، یہ بھی انتظار میں ہیں، ان کی بھی، ان کی تورات میں اور ان کی انجیل میں اللہ ان کے آنے کا، جگہ کا سب پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب معاملہ کہاں ہو گیا کہ یہاں جتنے لوگ تھے ان کو یہ بات پتہ تھی، یہ باتیں کرتے رہتے تھے، بتاتے تھے۔ آپ یاد کریں وہ واقعہ کہ جب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ، اور ایج ان کی کوئی 8 سے 10 سال کے قریب ہے، اور وہ گئے ہیں، کہاں گئے ہیں، اگر تجارتی سفر کے اوپر، تو کیا ہے وہاں پہ ایک بحیرہ نامی ایک جو ہے عیسائی تھا، جو کہ کبھی اپنے حجرے سے نہیں نکلتا تھا، مگر اس نے دیکھ لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس نے پھر باقاعدہ حضرت ابو طالب سے کہا تھا کہ آپ ان کو لے جائیں، یہود ان کے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیا جائے گا، یہ پوری جان کے دشمن ہے، تو آپ ان کی حفاظت کریں۔ تو یہاں سے بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ اور پھر آپ کو میں بتاؤں کہ اس علاقے میں جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو عیسائی جو ہیں وہاں پہ روم میں سب سے زیادہ عیسائی تھے، اور وہ تھے گرجا گھر آپ کہہ لیں جو بناتے تھے، گرجے تھے، اور فلسطین کے علاقہ بھی عیسائیوں کے پاس تھا۔ تو جب یہ پہنچے ہیں روم میں، تو یہ کسی بہت بڑے پادری کے پاس، اتنا بڑا پادری جسے پوپ کہتے ہیں، پوپ، بڑا پادری سب سے جو ہوتا ہے، اس کے پاس ان کی یہ غلام ہوئے۔ اور یہ ان کے پادریوں کی کیا ہوتی تھی، کانفرنس ہوتی تھی، اکٹھے ہوتے تھے، تو باتیں کیا کرتے تھے، نبی آنے والا ہے، ایک نبی آنے والا ہے، آنا کہاں ہے اس نے، مدینہ میں، زیادہ تر مدینہ کا ان کو اشارہ تھا، اور ظاہر ہے اس کے پاس مکہ بھی تھا، اور انہی علاقوں کے میں یہ حضرت صہیب رومی جو ہے یہاں رہتے تھے، اور ان کو یہ پتا تھا یہ میرے علاقے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو یہ پتا تھا یہ میرے علاقے کی بات کریں، مگر یہ جا نہیں سکتے کیونکہ یہ بکے ہوئے تھے، جب تک کوئی ان کو خرید کے آزاد نہ کرے یہ جا نہیں سکتے تھے۔ تو یہ موسٹلی اس پادری سے جو ہے اس پادری سے پوچھتے رہتے تھے، اور ان کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی، وہیں پر کیا ہو گئی تھی، ان کے دل کے اندر ایک حرارت،
ایک ایمان کی حرارت ان کے وہیں پیدا ہوگی تھی. میں ان کا دل چاہتا تھا کس طرح سے میں نبی پاک ان کے پاس پہنچ جاؤں. عمر ان کی اس وقت جو ہے کوئی 20 21 یا 22 سال کے قریب عمر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ یہاں سے پھر نکلے ہیں. آپ کو پتہ ہے غلامی کی زنجیریں توڑ کے نکلنا کتنا مشکل کام ہے. جب کوئی غلامی کی زنجیر توڑتا ہے تو پھر اپنی مرضیاں کرتا پھرتا ہے. لیکن جب حضرت صہیب رومی نے، اور ان کے ساتھ نام کے ساتھ رومی آیا، رومی کیوں آیا میں آپ کو بتاتی ہوں چل کر آگے. انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی بڑی مشکل جان بچا کر. آپ کو پتہ ہے جان سے ختم کر دیتے تھے. بڑی مشکل جان بچا کر بچتے بچاتے مکہ پہنچے. کس کے انتظار میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہو چکے، ان کی شادی بھی ہو چکی. مطلب اللہ حضرت خدیجہ کے ساتھ یہ وقت یہ والا ہے جب یہ مکہ پہنچے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ مکہ پہنچے ہیں تو مکہ میں ان کے، آپ سوچیں کہ کہاں سے آئے ہیں؟ غلامی کو کاٹ کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے جب بندے کے پاس کچھ نہ ہو مشکل میں ہوتا ہے. اب ان کے پاس کیا، ان کو عربی نہیں آتی تھی. عربی نہیں آتی تھی. یہ رومی زبان بولتے تھے. رومی زبان بولتے تھے. نام تو ان کا صہیب تھا، وہاں تو ان کو کوئی رومی نہیں کہتا تھا. مگر عربوں نے، مکہ والوں نے انہیں صہیب رومی کہا. صہیب رومی. ٹھیک ہے. تو ان کے نام کے ساتھ رومی لگ گیا. یہ روم سے آیا ہوا ہے، رومی بولتا ہے. تو اس طرح ان کے نام کے ساتھ رومی لگا. اب وہاں پر جب یہ گئے، اور یہاں سے دیکھیں، جب اللہ کے لیے قدم اٹھایا جاتا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں انہوں نے قدم اٹھایا کہ میں، کیونکہ وہ پادریوں کے ساتھ رہتے ہوئے اور ان سب کو دیکھتے ہوئے تو نبی کے انتظار میں، تو کہا کہ میں ان پر ایمان لاؤں گا. میرے علاقے میں آئے گا اور میں وہاں جاؤں گا. تو اللہ مدد کرتا ہے. اللہ وہ ہاتھ بن جاتا ہے، وہ پیر بن جاتا ہے. اللہ جل شانہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے. حضرت صہیب یہاں آئے ہیں خالی ہاتھ، ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، مگر ایمان تھا. مکہ والوں نے تھوڑا تھوڑا ادھر ساتھ دیا، تھوڑی کھجوریں لی، بیچی، کچھ بھی جو تھا. اللہ نے بڑی مدد کی، اتنی مدد کی کہ آہستہ آہستہ یہ سب کا مال لے کر، مال تجارت لے کر جاتے تھے. اب یہ غلام نہیں تھے، یہ مختلف لوگوں کا مال تجارت لے کر جاتے تھے. پھر آہستہ آہستہ اتنے بڑے کہ اپنا مال لے جانے لگے، اپنا مال تجارت جانے لگے. مطلب اب کیا ہوئے، خود بھی ایک تجارتی شخصیت، ایک بزنس مین بن گئے. ٹھیک ہے. اتنا زبردست بزنس مین بن گئے. مگر ان کی ہر وقت حالات پہ نظر ہوتی تھی. یہ سوچتے رہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب آئیں گے. ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مکہ میں پتہ ہے کہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، محمد ہے، لیکن نبوت کا پتہ نہیں تھا. ٹھیک ہے. ابھی نبوت آ بھی گئی تب بھی نہیں. یہ ڈھونڈتے رہتے تھے مگر انتظار میں تھے. خانہ کعبہ کے پاس دعائیں بھی کرتے تھے، اللہ سے تعلق بھی بنایا ہوا تھا. بے شک شرک اس وقت سب کچھ چل رہا تھا، لیکن یہ نبی پاک کے انتظار میں تھے. پھر غار ہیرا میں نبوت جب آئی ہے اللہ کے وسلم کے پاس. ٹھیک ہے. تو اس میں 3 سال چھپ کر، آپ کو پتہ ہے کہ 3 سال چھپ کر کیا کیا گیا ہے، تب اسلام کو پھیلایا گیا. چوتھے سال حکم ہوا کہ اب آپ کیا کریں، سب کو عام دعوت دیں، دعوت عام دیں. تو جب دعوت عام دی تھی، آپ کو یاد ہے کہ پہاڑی پہ چڑھ کے اللہ نے اعلان کیا تھا کہ کون ہے، کیا میں سچ بولتا ہوں، یا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے پوچھا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے، کوئی صفا کے پیچھے سے ایک آ رہی ہے اپنا فوج، تو کیا تم مانو گے؟ تو سب نے کہا تھا ہاں. ہم سب یہ واقعہ بچپن سے پڑھتے آئے ہیں. جب یہ واقعہ ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر دور دور تک پھیل گئی بات، دور دور تک بات پھیلی. ٹھیک ہے. اس وقت حضرت صہیب رومی جو ہے نا، وہ مکہ میں نہیں تھے، مکہ میں نہ تھے. کہاں تھے؟ یہ اپنا مال لے کر آ رہے تھے، راستے میں تھے. جب یہ مکہ اور مدینہ کے بالکل یہاں قریب پہنچے، یوں سمجھیں یہ اس جگہ پہنچے کہ مکہ اور مدینہ یہاں پہنچے، تو انہیں اطلاع ملی کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کوئی نبی آیا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے. انہوں نے اپنا مال وہیں پہ چھوڑا. لوگوں نے کہا آپ سنیں اس بات کو، مال سب سے زیادہ ان کا تھا، اپنا مال ادھر ہی چھوڑا کہ میں جس کے لیے آیا تھا وہ آ گیا، مجھے جانے دو.
اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بھاگ گئے، بھاگ کے مکہ پہنچے، اور مکہ آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پوچھا کہاں ہیں، دار ارقم میں اللہ کے ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر جا کر اسلام قبول کیا، روئے، خوش ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ اپنے مال کی فکر نہیں کی، مال کی فکر نہیں ہے، ایمان کی فکر تھی، جس کے لیے میں آیا تھا وہ آ گیا۔ اور یہ حضرت مصعب بن مصعب رومی جو ہے وہ کیا ہوئے ہیں، اسلام لے کر آئے، اور جب اسلام لے کر آئے تو پھر مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی تمام مال کے ساتھ، یہیں پہ مال ہے، یہیں پہ شادی بھی کر لی ہے، بچے بھی ہو چکے ہیں، یہاں پہ اچھا خاصا وقت بھی گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رحمت اور برکتوں سے نوازا۔ اب آہستہ آہستہ 13 سال کے بعد، جب ہم جانتے ہیں کہ 13 سال مکی زندگی، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پتہ ہے کہ ارادہ کیا کہ ہجرت کا، تو جب ہجرت ہوئی تو یہ ظاہری سی بات ہے سب اپنے اپنے کاموں میں بھی تھے، اور یہ تھوڑی بھی اپنے کام چھوڑ کے بیٹھے تھے، لیکن ہر جگہ ساتھ تھے حضرت مصعب رومی جو تھے، صہیب رومی، مصعب نہیں، صہیب رومی، میں غلط کر رہے ہیں، مصعب بن نمیر، صہیب رومی ساتھ ہی تھے، ہاں جی، حضرت صہیب رومی ساتھ تھے۔ لیکن جب ہجرت کا وقت ہوا نا، تو اللہ کے وسلم ہم جانتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاموشی سے چپکے سے جب چلے گئے، جب اللہ کے وسلم مکہ سے چلے گئے تو حضرت صہیب سے تو مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا، وہ روتے تھے، کہتے تھے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھے تو میں خوش تھا، مجھے نبی نظر نہیں آتے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک رات آرام سے نکلے کہ میں، کیونکہ اس کو نکلنے نہیں دے رہے تھے نا مکہ والے، پکڑ لیتے تھے، آرام سے نکلے کہ میں اللہ کے جا کے ملوں گا، تو راستے میں مشرکوں نے پکڑ لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے کہ تم نے، کیونکہ سب کو ہی پکڑ رہے تھے تو ان کو بھی پکڑا اور پکڑ کے لے آئے، ان کو پتا تھا سب کو پکڑ رہے ہیں، واپس گھر آ گئے، ٹھیک ہے، واپس گھر لے آئے، واپس مکہ لے آئے۔ اس کے بعد اسی طرح انہوں نے پھر سیکنڈ اٹیمپٹ کی، ایک کی، دوسری اٹیمپٹ کی، دوسری اٹیمپٹ میں بھی یہی ہوا، واپس مکہ لے کر آئے۔ جب انہوں نے تیسری اٹیمپٹ کی، حضرت صہیب نے کہا کہ میں تیسری دفعہ جاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر پکڑے گئے، جب پکڑے گئے تو انہوں نے غصے میں کہا تم چاہتے کیا ہو، تمہارا مقصد کیا ہے مجھے روکنے کا، چاہتے کیا ہو؟ تو انہوں نے کہا یاد کر جب تو یہاں آیا تھا تو تیرے پاس کیا تھا، خالی ہاتھ، خالی ہاتھ تھا، یہ جو تو نے مال کمایا کہاں سے کمایا ہے، یہ تو نے مکہ کے لوگوں سے، مکہ میں رہ کر یہاں زمین یہ جگہ ملے تو نے مال کمایا۔ تو حضرت صہیب نے کہا اچھا تم میرے مال کے پیچھے ہو، انہوں نے کہا ہاں، تم اتنا مال لے کے چلے جاؤ گے یہاں سے؟ انہوں نے کہا آپ کو پتہ اس وقت بینک نہیں ہوتے تھے، اس وقت مختلف جگہ پر لوگوں کے گھروں میں جگہ پہ رکھوایا جاتا تھا، دبا دیا جاتا تھا۔ حضرت صہیب نے ادھر ہی کھڑے ہو کر کہا یہ مال میرے پیر کی زنجیر نہیں بنے گا، یہ فلاں کے پاس میرا مال پڑا ہے، فلاں، ان کو لکھ کے دیا، جاؤ یہ مال وہاں سے لے لو، میرا سارا مال لے لو، مجھے جانے دو۔ انہیں کیا چاہیے تھا؟ انہیں مال چاہیے تھا، انہوں نے مال لیا۔ حضرت صہیب رومی کو کہا کہ آپ جائیں، حضرت صہیب چلے گئے۔ آپ کو پتہ ہے جب گئے ہیں تو اگلے دن جب نیکسٹ انہوں نے مدینہ پہنچے، مدینہ جس دن مدینہ پہنچنا تھا انہوں نے، کیونکہ مدینہ کا سفر بھی آپ کو پتہ ہے خاصے دنوں کا تھا، مدینہ پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے آمد کی اطلاع آئی اس آیت کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے یہ آیت میں آپ کو لکھواتی پھر دیکھیے گا کہ اللہ نے فرمایا جب حضرت صہیب مدینہ میں داخل ہوئے ہیں، اللہ نے کھلی باہوں کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اے ابو یحییٰ، ان کے اپنے بیٹے کے نام سے، اے ابو یحییٰ سودا خوب رہا، سودا خوب رہا، سودا کر کے آئے، کس کا؟ جان کا، مال کا، ہر چیز کا سودا، کس کے ساتھ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے تم نے میرے نبی کی اطاعت کی، میری اطاعت کی، تم نے اس سے محبت کی، مجھ سے محبت کی۔ تو یہ تھا محبت کا تقاضا، یہ تھا سب کچھ چھوڑ دینا، اپنی عزت، اپنی انا، اپنی محبت، اپنا خاندان سب چھوڑ کر آئے تھے،
مگر حضرت صہیب نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، خالی ہاتھ آ گئے، گھر بار سب ادھر چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے پکڑا کر آ گئے، سب لے لو مجھے جانے دو۔ کاش ہم بھی اسی طرح ہو سکتے، ہمیں بھی ہم اپنے فائدوں کے لیے، ہم اپنے فائدوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو، قرآن کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آیت۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی تعریف کر رہا ہے ایک آیت میں، ایک اللہ کے چاہنے والے کی، اللہ کے نبی کو کی چاہنے والے کی تعریف کی گئی۔ کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ، وہاں اور من سے، اور سے، کس سے؟ الناسی، لوگوں میں سے۔ اللہ ہمیں آپ کو بھی انہی لوگوں میں سے کرے، آمین ثم آمین۔ لوگوں میں سے من جو یشری، یا وہ شین را یا شری روٹ ورڈ ہے۔ شری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہی روٹ ورڈ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سودا کرنا، بیچنا بھی خریدنا بھی۔ انہوں نے بیچا کیا؟ انہوں نے دنیا بیچ دی، خرید کیا لی، آخرت خرید لی، ایمان خرید لیا، اللہ کی محبت خرید لی۔ تو سودا ہوتا ہے، کچھ دے کے کچھ لینا پڑتا ہے، وہ سودا کرتا ہے۔ جو وہ سودا کرتا ہے، کچھ بیچ کے کچھ خریدتا ہے، کس سے؟ نفسہ، جان سے، اس کی جان، اس کی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے بھائی، جان کی بھی پرواہ نہیں۔ وہ سودا کرتا ہے جان سے، اس کی اپنی جان کا سودا کس لیے کرتا ہے؟ جان آپ کو پتہ ہے مال سے بھی زیادہ عزیز چیز ہوتی ہے۔ خود پورا کا پورا اس کی عزت، جان، مال سب اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ خود اپنے آپ سے سودا کر لیتا ہے، کس کا؟ ابتغائی، ابتغاء، باغین یا بغی روٹ ورڈ ہے جو میں بار بار آپ کو سمجھاتی ہوں۔ بغاوت کیا ہوتی ہے؟ کوئی ضد ہوتی ہے، کوئی چھوٹی بغاوت، کوئی بڑی بغاوت، کوئی چھوٹی ضد، کوئی بڑی ضد۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کچھ اور چاہیے، کچھ تلاش کرنا ہے، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہے نا؟ بچے ٹیبل پہ ضد کرتے ہیں، آج ہمیں کھانا نہیں کھانا، پیزا چاہیے، ہے نا؟ بالکل وہی حساب ہے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے وہی روٹ ورڈ ہے، الف واو یا حروف علت ہے، اس میں سے کیا ہے؟ یا گر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس الف کے ساتھ بدل، ابتغائی، درمیان میں ایک تا بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ابتغائی کیا کرنے کو؟ تلاش کرنے کو۔ انہیں چاہیے کیا ہے؟ تلاش کرنا یا چاہنا، چاہنے کو۔ ان کی ضد ہے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، کیا چاہیے؟ تلاش کرنے کو یا چاہنے کو مرضات اللہ۔ یہ کیا ہے؟ مرضاتی، رضامندی، رضامندی، رضا آ رہی بیچ میں میم والی، مرضی ہوتی ہے تا، مرضات اللہ، مرضی، رضامندی اللہ کی، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتا ہے، خود اپنے آپ کو دے دیتا ہے۔ خود اپنے آپ کو دینا ایک دو طرح سے ہوتا ہے، آپ غور کریں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اور میدان جنگ میں پہنچ جاتا ہے نا؟ اس کا رتبہ ہی الگ ہے۔ اور ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی عزت، اپنی انا، اپنے رب کے سامنے ہر چیز جھکا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اسے نہیں پرواہ، بس میرے رب کا حکم پورا ہو، میری عزت انا کچھ بھی نہیں۔ اور اسی میں پھر سارا مال، جان سب آ جاتا ہے۔ یہ تو جان دے کے چلا جاتا ہے، یہ دنیا میں رہ کر دکھا کے کہتا ہے کہ میں یہاں ہوں پر اپنے رب کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ ہماری بھی عزت انائیں اتنی بڑی نہ ہو جایا کریں کہ ہم اپنی عزت انا کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیں۔ واللہ، تو پھر اللہ کیا ہے؟ اللہ، اگر انسان ایسا ہے، انسانوں میں سے کوئی ایسا ہے، تو اللہ کیا ہے؟ رعوف ہے، را الف حمزہ فا راف، یہ روٹ ورڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے، راف کہتے ہیں نرمی کو، نرمی، رعوف آ رہا ہے، دیکھیں رعوف، اللہ رعوف ہے، نہایت نرمی کرنے والا، نہایت نرمی کرنے والا۔
کب کرے گا نرمی؟ کب کرتا ہے نرمی؟ مہربان کب ہوتا ہے؟ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ پھر ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کب؟ موت کے وقت۔ موت کی سختیاں بڑی سخت، زندگی کی بھی سخت۔ اللہ نہایت نرمی کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ کس کے ساتھ؟ بالعباد، بعض بھی ساتھ، ایسے بندوں پر، عباد بندے، عبد ساتھ بندوں کے، وہ تو ویسے ہی بندوں کے ساتھ بڑا مہربان، مگر ایسی بندوں کے ساتھ جو اللہ کی چاہت میں خوش رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کرے ہم اس آیت کے اور اس کردار کے مطابق ہو جائیں۔ یہ آیت، یہ کردار مجھے بڑی پسند۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اس کردار کے مطابق کر دے، پیارا سے کردار جو اللہ کو پسند آ جائے۔ پھر ہم وہ دعا پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ پاک ہمیں رزق بھی ایسا دے، ہمیں عمل بھی ایسا دے جو تیری پسند میں آ جائے۔ ہم سے کام تو کروا لے، ہم سے تو کوئی ہے ہی نہیں، بس تو کروا لے، بس اپنی نیتیں نیک ہوں اور ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ریا دکھاوا اس چیزیں دور کر دے اور ہمیں اپنا بنا لے، آمین ثم آمین۔ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پہ بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ اب کیا ہے؟ ایک کیسا کردار دکھایا ہے جو اب آیات دیکھیں کیسی پروئی نہیں ہے۔ ایسا کردار ہے جو باہر نہیں ہے اسلام سے، دین کے اندر ہے سارا۔ تو پھر اب سارے مومنوں کو ہدایت کی جا رہی ہے، یا ایھا الذین، یا ایھا، اے، کالنگ ورڈ ہے، حروف ندا، اے، الذین، وہ جو کون؟ وہ لوگ جو آمنو، ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، وہ ایمان لے آئے، انہوں نے اللہ کو مان لیا۔ ٹھیک ہے، ایمان لانا اللہ کو ماننا ہوتا ہے نا۔ تو اے لوگوں، اے ایمان والو، اے ایمان والو، کیا کہا جا رہا ہے ایمان والوں سے؟ میں ذرا بورڈ صاف کر لوں، پتہ نہیں میرے بورڈ کو آج کیا ہوا ہے، حالانکہ نیا کپڑا بھی لا رہی ہوں سب کچھ، کبھی کبھی یہ ناراض ہو جاتا ہے، تنگ کرنے لگتا ہے مجھے بہت۔ اچھا جی، اے ایمان والو کیا کرو؟ فعل امر ہے، ادخلو، دال خالم داخل روٹ ورڈ ہے، اب یہ خوش کے نیوا ہوتا ہے۔ ادخلو، دال خالم داخل روٹ ورڈ ہے، واؤ جمع کے لیے، تم داخل ہو جاؤ۔ کہاں داخل ہونا ہے؟ فی بیچ السلم، السلم، ہاں نیچے آئے گا، السلم، اسلام میں، اسلام میں۔ سلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سین لام میم سلم، اس کا روٹ ورڈ ہے، سر تسلیم خم کرنا، ٹھیک ہے، اسی تسلیم بن جاتا ہے، اسی سے اسلم بن جاتا ہے، اسی سے فرما بردار بن جاتا ہے۔ سر کو جھکانا، جھکا دینا، جھک جانا، نیچے ہو جانا، فرما بردار ہو جانا، مسلمان ہو جانا، اسلام میں آ جانا، یہی سب ورڈ ہے، مسلمان کا بھی، تسلیم کا بھی، اسلم کا بھی، سب کا روٹ ورڈ یہ سلامتی کا بھی۔ تو یہاں اسلام کا بیچ اسلام میں، اسلام کیا ہے؟ دین ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا نام ہی ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کیا حکم ہو رہا ہے کہ تم داخل ہو جاؤ بیچ اسلام میں۔ کیسے داخل ہونا ہے؟ کافہ، کاف فا فا کف کہتے ہیں، کف کس کو کہتے ہیں؟ کف ہمارے ہاں تو وہ جو بٹن لگاتے ہیں کف ہوتے ہیں وہ نہیں، کف ہتھیلی کو کہتے ہیں، ہتھیلی، ہتھیلی، عربی میں کف کہتے ہیں ہتھیلی کو۔ تو ابھی ہتھیلی کیوں، یہاں ہتھیلی کیسے ہوتا ہے؟ ہتھیلی کے اندر ہم پوری چیزیں اکٹھے کر کے جمع کر لیتے ہیں۔ کبھی آپ کسی کو تتلی ہو کوئی جو ہتھیلی میں بند کر لیتے ہیں نا، کوئی ایسی خاص ہتھیلی میں بند کرتے ہیں، مکمل اس کو ہتھیلی کے اندر کر لیتے ہیں۔ تو کف یہاں پہ کہہ رہے ہیں کافہ، دیکھیں کافات، اس طرح سے آ رہا ہے فا پہ زیادہ، مطلب پورے کے پورے
یہاں پہ ہتھیلی، یہاں پہ مطلب اس کا ہتھیلی ہے، کافت پورے کے پورے، یعنی کہتے ہیں نا ہتھیلی میں پورے کے پورے کسی کو بند کر لینا، پورے کے پورے داخل ہو جو پورے کے پورے، آدھے ادھر آدھے نہیں، پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ ہم یہ احکامات ہیں، یہ احکامات ہیں، ان پہ تو عمل ہو سکتا ہے، ان پر نہیں ہو سکتا، یہ ہمارے معاشرے میں نہیں چلتے، نہیں، پورے کے پورے مکمل سارے کے سارے احکامات پر سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، آدھا ادھورا اسلام نہیں چاہیے تمہارا، جیسے بھی دکھایا کہ سارا کا سارا قربان ہے اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین پر، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے، تو اسی پہ قربان، ٹھیک ہے؟ تو سارے کے سارے دین میں داخل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قربانیاں کرنے کی، سب سے پہلے قربانی آپ کی انا کی چاہیے، انا کی، آپ کی انا، آپ کی عزت اسلام کے کسی حکم سے آگے نہیں ہوگی۔ نمبر 2، وقت، آپ کا وقت سب سے زیادہ قیمتی جو ہوتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نہیں، کیوں نہیں ہے بھائی؟ اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، تو پھر تمہارے پاس تو وقت جو ہے وہ کس کا دیا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم آج دیکھیں تو ہم اپنے دین کو، ہمارا دین غریب کیوں ہو گیا ہے؟ اسی لیے غریب ہو گیا ہے کہ ہم پورے کے پورے اندر داخل نہیں ہوتے، باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے سے چیک کریں، نہیں، پورے کے پورے وہ صحابہ کرام تھے، وہ پورے کے پورے دین میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے سورۃ بقرہ 10 سال میں نازل ہوئی تھی تو سب پر اچھی طرح عمل کر کے دکھایا تھا۔ تو کیا حکم ہو رہا ہے؟ تم داخل ہو جو بیچ اسلام میں پورے کے پورے، اور کیا نہیں کرنا؟ جو بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہاں اور لانا اور نہ، تتبعو، تا تم، تابعن، تبع روٹ پڑا اتباع کا، پیروی کا، فالو کرنے کا، والو جمع کے لیے، ایک ڈو کرنا ہے، ایک ڈونٹ کرنا ہے۔ ڈو کیا کرنا ہے؟ داخل ہونا ہے اسلام کے اندر پورا مکمل، اور کیا نہیں کرنا؟ لا تتبعو، نہ تم اتباع کرنا، نہ تم پیروی کرنا، فالو اپ کرنا، کس کو؟ خطواتی، یہ پہلے بھی ہم لکھ کر آئے، دوبارہ اگین آیا، خا طا واو خطو، قدم کو کہتے ہیں، قدم، ہمارے ہاں خط بھی کہتے ہیں اس طرح کھینچنا، لیکن قدم، اور خطوات جمع قدموں کی، قدموں کی، نشانوں کی، اور پھر بامحاورہ طریقوں کی، ٹھیک ہے؟ کس کی؟ راستوں کی بھی آ سکتا ہے، یہاں راستے بھی آ سکتے ہیں، راستوں کی، کس کے راستے؟ الشیطان، شیطان کے، نہ تم پیروی کرنا راستوں کے شیطان کی، شیطان کے راستوں کی، اس کے قدموں کی، اس کے نشانوں کی، اس کے طریقوں کی پیروی نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھر چھوڑا، انا بے شک ہو وہ، انا بے شک ہو وہ، کون؟ شیطان، لکم لاواستے کم تمہارے، لاواستے کم تمہارے، کیا ہے؟ عدوون دشمن، ایک دشمن، دشمن بھی کیسا ہے جی؟ کھلم کھلا، واضح، مبین، عدو مبین، میم والا، بیان بیان کیا جانے والا، اور شد آ گئی مبین، شد اس میں نہیں، مبین مطلب بیان کیا جانے والا، مطلب واضح، واضح کر دیا گیا اس کو، دکھا دیا گیا، کھلم کھلا، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، کھلم کھلا واضح دشمن تمہارا، ٹھیک ہے؟ تو با محاورہ کیسے ہوگا؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلنا، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، اب دھمکی، اب دیکھیں اب کیا آنے لگے؟ دھمکی آنے لگی، غصہ اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ کیوں آ رہا ہے غصہ؟ کیوں اللہ تعالیٰ بتانے لگے؟ اس سے پہلے ہمیں بنی اسرائیل کے قصے سنا دیے اللہ تعالیٰ نے، بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا سنا دیا ہے، اب تمہیں بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، تمہارے پاس کتاب بھیجی، اب اگر یہ ہوا تو کیا ہو؟ سنیں، فَإِن زَلَلْتُمْ، فاپس، ان اگر، پس اگر، زے کے ساتھ آ رہا ہے، زا لام لام زلل، ہم نے کتنے زلل کیے تھے؟ ہم نے کہا ضالین میں زلل آیا تھا، گمراہ ہونا،
غلل، پھر آیا تھا زلل، ذلت والا، ہے نا، پھر آیا تھا یہ زلل، پھسل جانا، اور پھر زوا کے ساتھ چار میں نے آپ کو بتائے تھے نا، اس کو سایہ، اور یہ پھسل جانا، یہ آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب، اگر پھسل گئے تم، پھسل گئے، زل پہ کیا ہے، اگر تم آ رہا ہے، اگر پھسل گئے تم، پھسل گئے مطلب ڈگمگا گئے، ڈگمگا تو خیر بڑا مشکل بچوں کے لیے ورڈ رہے گا، پھر میں لکھ دیتی ہوں، ڈگمگا جانا، پھسل جانا، بہک جانا، ٹھیک ہے، با محاورہ بہک بھی جانا آتا ہے، اگر پھسل گئے تم، کس کے بعد، من بعدی، من سے، بعدی بعد، ما جو، سے بعد جو، بعد کا بعد ہی لکھیں گے، جاءت، جیم الف حمزہ جا، یا اس کا گر گیا، اور تا کیا ہے، مؤنث کے لیے، جو وہ آ گئی پاس، جو وہ آ گئی پاس، کیا آ گئی پاس، کم تمہارے، جو آ گئی پاس تمہارے، البینات، ساری کی ساری، با یا نون بین، بیان کرنے والی نون کے اوپر کھڑا زبر تھا، جمع کے لیے، نشانیاں، روشن نشانیاں، روشن نشانیاں کیا ہیں، ان کے پاس تو آئیں جو آئیں، ہمارے پاس روشن نشانی کیا ہے، اللہ کے رسول کا آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، ان پر وحی کا آنا، اس وحی کا قرآن بن کر آج ہمارے ہاتھوں میں ہونا، سب سے بڑی پہچان، بغیر زیر زبر کے آپ کے اور میرے پاس آ گئیں یہ نشانیاں، روشن نشانیاں، خانہ کعبہ نشانی، آگے جا کے پھر نشانیاں کیا آئے گی باتیں ساری، کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے، صفا مروہ نشانی، خانہ کعبہ کی نشانی، ابھی زمزم کی نشانی، بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی، اگر اس طرح دیکھی جائے، اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہمارے گھروں میں، زندگی موت کی صورت میں، ہر طرح سے، بیماریوں کی صورت، ہر طرح سے اللہ کی نشانیاں، اور اصل نشانی یہ اللہ کی جو کتاب ہمارے پاس آئی، ٹھیک ہے۔ اس کے آ جانے کے بعد کیا یہ صرف صحابہ سے کہا جا رہا ہے، مکہ اور مدینہ کے، نہیں، یہ قیامت تک کے لوگ جو ایمان والے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور کیا کرو، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، اور اگر اس کتاب کے آ جانے کے بعد، اس علم کے مل جانے کے بعد تم نے ایسا کیا، اگر تم پھر پھسل گئے جیسے بنی اسرائیل والے پھسلے تھے، فَعَلَمُوا، واپس آئین لام علم جاننا، والو جمع کے لیے فعل امر ہے، پس تم جان لو، تمہیں علم ہونا چاہیے، ان اللہ، ان بے شک، اللہ اللہ، وہ کیا ہے، بے شک اللہ، عزیز، عین زا زا از روٹ ورڈ ہے، از، ٹھیک ہے، کیسے لکھتے ہیں ہم اس کو، عزت، زا پہ شد آتا ہے، تا جاتا ہے، عزت، عزت کیا ہوتی ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس کی عزت اس کو پکڑے رکھتی ہے نا، اس کی انا اس کی عزت کو پکڑے رکھتی ہے، کس چیز سے، گناہ کے اوپر پکڑے رکھتی ہے، وہ کہتا ہے میری عزت بہت بڑی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، عزیز ہے، کیا ہے، عزیز، اللہ تعالیٰ کا نام ہے جو بہت عزت والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تکبر کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو یعنی وہ دیتا ہے، تو اللہ نے جو میری کبریائی کو، میری رضا کو چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس سے بدلہ ضرور لوں گا، تو عزت ہی ہوتی ہے نا، اپنی عزت کو بڑا تکبر ہوتا ہے، شیطان نے بھی کیا، انسان بھی کر جاتا ہے، تو وہاں پہ پیچھے عزت والے اللہ نے دکھایا بھی ہمیں سین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر سب کچھ آ جانے کے بعد ہے مسلمانوں تم کچھ کرو گے تو اللہ پہ بڑا زبردست ہے، عزت والے بڑے زبردست ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں جس کی جتنی عزت اونچی ہوتی ہے وہ اتنے زبردست لوگ ہوتے ہیں، ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا، اللہ جیسی عزت، اللہ کیا ہے، عزیز ہے، بڑا زبردست، زبردست، پھر کو اور کہتے ہیں سب پر غالب، سب پر غالب،
وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہر ایک پہ وہ چھایا ہوا ہے، اس کی عزت، ساری عزت، ساری کی ساری عزت اس کی ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے، بے شک اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، غفور الرحیم ہے، تواب، لیکن زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اب یہ دیکھیں حکیم بھی کیا اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو یاد، حکیم کیوں کہا؟ ہاں کاف میم حکم، فیصلے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حاکم فیصلہ کرنے والا، حکم فیصلہ، اور حکیم بھی خوب فیصلہ کرنے والا، حکیم کہتے ہیں خوب حکمت والا، خوب فیصلہ، خوب زبردست فیصلہ کرنے والا، ٹھیک ہے؟ تو کمال حکمت والا ہم کہیں گے، کیوں کہیں گے؟ اس لیے کہ تمہیں پکڑ نہیں رہا، صرف تمہیں انفارم کر رہا ہے، اس کا فیصلہ ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے؟ تمہیں مہلت دیا ہے، تو بڑا حکیم ہے وہ، مہلت دیے چلا جا رہا ہے، مہلت دیے چلا جا رہا ہے، اس کا فیصلہ آئے گا موت کا، پھر پکڑے گا، کمال حکمت والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں آخری موت کے آخری وقت تک تمہیں حکمت مہلت دے، اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو سختی سے الفاظ استعمال کیے ہیں، پھر اگر اس کے بعد تم پھسل جاؤ کہ جب کہ تمہارے پاس واضح دلیلیں آ چکی تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ جان لو اس میں کس کس کو دے دی ہے؟ اس میں یہود کو بھی دے دی گئی ہے، یہود کے پاس بھی تورات کے ساتھ سب کچھ موجود ہے، عیسائیوں کے پاس بھی سب کچھ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس بھی سب کچھ موجود ہے۔ یہ نبی پاک ان کو سچا نبی نہیں مان رہے تھے، تو ان کو الگ سے، ہمیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانو، ان پر جو قرآن ہے اس پر عمل کرو اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا سخت، اور ہم کہتے ہیں وہ ڈاڈا بھی پھر بہت ہے۔ حل ینظرون، حل کیا؟ حل کیا بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، یہاں نہیں لکھیں کیونکہ آگے اللہ آ رہا ہے، نہیں کیا بھی ہو سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب کیا بھی سے کریں، میں دونوں طرح بتاؤں گی۔ نہیں یا وہ نون زورا نظر انتظار کرتے، یہاں پہ کیا رہے؟ نظر انتظار والا رہے، نہیں وہ انتظار کر رہے یا کرتے، دونوں آ سکتا ہے۔ اللہ مگر، اللہ مگر، اگر ہم کیا لکھیں نا، کیا وہ انتظار کرتے ہیں، کر رہے ہیں، سوائے، پھر یہاں سوائے آئے گا، لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر، کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں وہ؟ ان یہ کہ کون انتظار کر رہا ہے؟ جو نافرمانی کر رہا ہے، جو بھی نافرمانی کر رہا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو انکار کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، جو نافرمانی کریں ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کہ یاتی، یا وہ حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ ہوتا ہے، دیکھیں آتی اس طرح ہوتا ہے نا، تو ان شارٹ میں آ جائے آتی، یہ کہ وہ آ جائیں پاس، آ جائے پاس، ہم ان کے، سب ایسے لوگ جو نہیں مان رہے ان کے لیے آ رہا ہے، یہ کہ وہ آ جائیں یا آ جائیں پاس، جمع آئے گا، آ جائیں پاس ان کے، فی بیچ ظلال، دوسرا ورڈ بھی آ گیا، فی بیچ لام لام زلل، ٹھیک ہے؟ ظلالن، ظلالن آ رہا ہے، آپ کو ابھی میں نے لکھ کے دکھایا تھا، ذا کے ساتھ سائے کو کہتے ہیں، بیچ سایوں میں، سوری اللہ آ رہا ہے اس میں، وہ آ جائے پاس ان کے اللہ، یہ میرے پاس نا وہ آ گئی تھی کچھ مانگنے کے لیے، تو میرا دماغ ادھر کچھ چلتا ہو جاتا ہے، سوری۔ اچھا جی، یہ کہ وہ آ جائے پاس ان کے اللہ، بہت زبردست بات ہے، سمجھانا تھا اس کے اندر تو وہ رہ گیا، میں آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں۔ یہ کہ وہ آ جائے پاس ان کے اللہ، اللہ تعالیٰ خود آ جائے ان کے پاس، ٹھیک ہے؟ کس میں؟ فی بیچ ظلالن، ظلالن آتا ہے ضا کے ساتھ، ابھی میں نے لکھے تھے
ضاد کے ساتھ، زال کے ساتھ، زے کے ساتھ اور ضا کے ساتھ. ظلل روٹ پر ویسے ہی ہے بس. ظلالن کہتے ہیں سایوں میں، بیچ سایوں میں، یہ کہ وہ آ جائے پاس اللہ، ان کے پاس اللہ بیچ سایوں میں، من الغمامی، من سے الغمامی. یہ ہم پہلے بھی لکھ کے آئے ہیں ورڈ غم، غین میم میم غم، غین غین میم اور میم، یہ روٹ ورڈ ہے غم. جو ہم غم لکھتے ہیں، ہم بھی اسے غم لکھتے ہیں اس طرح سے، پہ شد آتی ہے. غم کسے کہتے ہیں؟ بادل کو کہتے ہیں غم. ٹھیک ہے. اور غمام جمع. یہ کہ وہ آ جائے پاس ان کے اللہ بیچ سایوں میں، من الغمامی، من سے بادلوں سے، بادلوں کے سایوں سے، بادلوں کے سایوں میں اللہ ان کے پاس آ جائے. وہ یہ چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خود دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں کہ یہ اور کیا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود سایوں میں سے آ جائیں. وہاں اور الملائکۃ، اور فرشتے بھی، یہ ایک ٹونٹنگ ہے. ٹھیک ہے. اور والملائکۃ، اور فرشتے بھی، فرشتے بھی. اللہ تعالیٰ اور فرشتے کب نظر آئیں گے؟ موت کے وقت. موت کے وقت. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے بادلوں کے درمیان سے اور فرشتے بھی آ جائیں. تو پھر اللہ تعالیٰ آگے جواب سنیں، کس چیز کا بھی انتظار ہے؟ مطلب ساری آیات، ساری نشانیاں پوری ہیں، دلائل تمہیں مل چکی، اب کس چیز کا انتظار ہے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائیں اور فرشتوں کے ساتھ آ جائیں؟ بنی کن کو کہا جا رہا ہے؟ آج کے لوگوں کو جو کہتے ہیں اللہ ہدایت دے گا ہمیں، اللہ اللہ چاہے گا تو ہدایت آئے گی. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا تو ہدایت آئی ہے، تو اللہ کو ہادی بن کر آئے اور ہمیں قرآن دے کر گئے اور قرآن کے حقوق ہمیں بتا کر گئے. ہم نے کہا نہیں اللہ، آج ہماری ماؤں کے جملے ہوتے ہیں اللہ ہدایت دے گا تو بچے نماز پڑھ ہی لیں گے. ابھی اور کون سی ہدایت، جب کہ کہہ دیا نہ کہ 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں اگر نہ پڑھے تو صبر سے پڑھاؤ. پھر اور کس چیز کی ہدایت آنی ہے؟ تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے اور کس چیز کا انتظار ہے تمہیں؟ اب اللہ تعالیٰ خود آئے، فرشتے آئے تم سے قرآن پڑھانے، قرآن پر عمل کروانے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کروانے کے لیے. ہاں اللہ تعالیٰ کے جواب دیکھیں، وا اور قضیہ، قاف زوادیہ قضی روٹ ورڈ ہے، یہی روٹ ورڈ ہے. قضی کہتے ہیں فیصلے کو، قاضی فیصلہ کرنے والا. میں سمجھانے کے لیے ہمیشہ لکھتی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. قضی کہتے ہیں اور قضیہ بھی کہتے ہیں، کھڑا سے قضا بھی ہو جاتا ہے. جب قضا ہوتا ہے تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئی قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ ہے نا شعر. قضا موت کو بھی کہتے ہیں، موت بھی فیصلہ ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہے قضیہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، اور فیصلہ کر دیا گیا بھی کہتے ہیں اور جائے گا بھی کہتے ہیں. کس کا؟ الامر، الخاص، امر معاملہ، فیصلے کام کا یا معاملے کا. جو بھی معاملہ، جو بھی کام، سب فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک موت کا فیصلہ کرنا ہے، پھر ایک آخرت میں جو فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اسی آیت کے اینڈ پہ دیکھیں، وہاں اور الا طرف، اور طرف اللہ ہی، اللہ کے، اور طرف اللہ کے، اس کو نیچے لے کے آئیں گے، اور طرف اللہ کے ترجع الامور، تم اپنے امر کہتے ہو، تم اپنے فیصلے یا معاملات کہتے ہو. تاباب تفعول ہے وہ را جیم عین رجع. کون سا رجع ہے یہ؟ ان للہ و انا الیہ راجعون والا رجع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، لوٹنا. اور طرف اللہ ہی کے وہ پلٹتے ہیں، وہ پلٹتے ہیں، وہ لوٹتے ہیں. یہ پلٹتے آئے گا، یہ غلط ہو گیا، پلٹتے سے پلٹتے ہیں. ٹھیک ہے. لوٹتے ہیں. کیا لوٹتے ہیں؟ میرے سارے نقطے نقطے غلط ہو رہے ہیں. لوٹتے ہیں، کیا لوٹتے ہیں؟ الامور، ال سارے کے سارے
جب امر لکھا تھا تو ایک معاملہ تھا، یہاں پہ کیا امور آ رہا ہے، جمع آ رہا ہے، امور خارجہ ہم کہتے ہیں نا، ہاں جی یہ امور، تمام معاملات، تمام کام، تمام فیصلے، امر فیصلے کو بھی کہتے ہیں، تمام حکم، تمام حکم، تمام فیصلے، تمام معاملات، تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سب چیزوں نے پلٹ پلٹا کے دنیا سمیت ایک ایک چیز نے، ایک ایک فیصلے نے اللہ کی طرف پہنچ جانا ہے۔ کن کہہ کے یہ دنیا بنی ہے، آپ دیکھیں نا، اب تو ہمیں سائنس کچھ بتاتی ہے، آواز کے زور پہ دنیا بنی ہے، کن کہہ کر یہ دنیا بنی ہے نا، تو کن ہی کہہ کے ختم ہو کے سیمنٹ کے ختم ہو جانی ہے، اس کن نے ہی واپس اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹ جانا ہے، کن کہہ کے ختم ہو جانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس میں کہ اور اس کے سوا، وہ اس چیز کے سوا کس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں اللہ آ جائے اور فرشتے بھی، تو پھر تو کام ہی تمام کر دیا جائے گا۔ اگر اللہ اور فرشتے نظر آ جائیں گے تو پھر کیا ہے، پھر تو کام ہی تمام ہے، وہ آنے ہی موت کے وقت ہے، ٹھیک ہے، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اور یہاں سے آگے پھر 211 سے ہم نیکسٹ شروع کریں گے، بنی اسرائیل کے بارے میں تھوڑا سا آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ یا رب العالمین آسانی کر، مشکل نہ کر، بہترین آسانی والے معاملات کر، ہمیں قرآن سننا، سمجھنا، سمجھانا، اس پر عمل کرنا آسان کر دے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں سے تندرستیاں عطا فرما، جو اپنے اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں آسانی عطا فرما، اپنے جگہ میں ان کے درجات بلند کر، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔